دونوں مسئلے انتہائی اہم ہیں۔ اس سوال سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا جو پیشاب کے قطروں والا، اسی مسئلے کے طرح جو ہے یہ مسئلہ بھی ہے، لیکن بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی توجہ کامل ہوگی تو بات جلد سمجھ آ جائے گی۔ تو خیر، بات کیا چل رہی تھی کہ سوال یہ ہوا کہ لیکوریا والا مریض، یعنی لیکوریا والی کے مرض والی عورت جس کو اتنا شدت سے یہ مرض یعنی لیکوریا ہو رہا ہے کہ وہ وضو برقرار نہیں رہ سکتا، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی ایسے مرض والی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، مسئلہ آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ آسان تو تب ہے کہ آپ کی توجہ ہوگی، لیکن مشکل تب ہے کہ آپ کی توجہ نہ ہو تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ خیر، میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جس کو شدت سے لیکوریا ہوتا ہو تو اس کے بارے میں فقہاء اکرام نے فرمایا ہے کہ اس کا حکم معذور کا ہے۔ اور یاد رکھیں، معذور بننے کے لیے ایک شرط ہے اور ایک معذور رہنے کے لیے، یعنی معذور کب تک رہے گا، تو دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط کیا ہوئی؟ معذور بننے کے لیے، کہ کب اس بندے کو معذور تصور کیا جائے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کب تک تصور کیا جائے گا معذور۔ تو یاد رکھیں، وہ مریض جس کو لیکوریا کا مرض لاحق ہو اور اتنا شدت سے ہو کہ اس کا وضو برقرار نہ رہ سکتا ہو، تو فرمایا ہے کہ ایسے مریض کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر لیا کرے۔ جب ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر لیا تو اس کا وضو نماز کے وقت ختم ہونے تک ہوگا، یعنی جس وقت تک نماز کا وقت ہے اس وقت تک اس کا وضو بھی برقرار رہے گا، لیکن نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہو جائے گا اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ تو تھی پہلی شرط جس میں معذور بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کو ایسا عذر لاحق ہو اور اس کی وجہ سے نماز کا جو حکم ہے شریعت مطہرہ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بھی اس کو طہارت کے ساتھ مہلت نہ ملتی ہو کہ وہ نماز پڑھ لے۔ بہرحال اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک وقت جب وضو کر لے گا تو اسی وقت کے لیے وہ وضو تصور کیا جائے گا، جب ہی وقت ختم ہو جائے گا وضو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کون سے شخص کے لیے؟ معذور کے لیے، یعنی جس کا وضو ٹھہرتا نہ ہو، چاہے وہ پیشاب کے قطروں والا مریض ہے یا لیکوریا کے مرض والی عورت ہے۔ اب دوسری شرط کی طرف آتے ہیں کہ یہ کب تک اس کا مرض تصور کیا جائے گا اور کب تک جو ہے اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ یاد رکھیں، کم از کم نماز کے وقت میں ایک مرتبہ اس کو عذر کا پیش آنا لازم ہے۔ اگر یہ عذر جو ہے نماز کے پورے وقت میں ایک مرتبہ پیش نہیں آیا تو یاد رکھو یہ معذوری سے نکل گیا، اب صحت مند عام تندرست آدمی کی طرح اس کا حکم ہو جائے گا۔ لیکن جو مریض ہے اس کو پورے نماز کے وقت میں ایک مرتبہ یا ایک سے زائد مرتبہ عذر پیش آتا ہے تو یہ مریض ہی ہے، اور اس کا حکم کیا ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر لے، پھر نماز پڑھ لے، مگر وضو کرنے کے بعد جتنی مرتبہ بھی
وضو ٹوٹتا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی ایک وضو کے ساتھ وہ اس وقت کی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس وقت کی مکمل نماز پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے جیسے ہی وقت ختم ہو جائے گا اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک